إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل علموا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد ثنا اللہ سماوات والارض کے لیے خالق کائنات سے اور درود سلام نازل اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. گرامی قدر حضرات، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ دنیا کے سب سے افضل ایام جن میں اللہ تعالیٰ کو اعمال صالحہ پسند ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں کے مقابلے میں اور کوئی بھی ایام ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو عمل اتنا زیادہ محبوب جتنا ان دنوں میں. صحابہ نے سوال کیا کہ ورل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں اگر دوسرے دنوں میں اس کو انجام دیا جائے؟ تو کہا ورل جہاد فی سبیل اللہ الا ان یکون رجل خرج بنفسه وماله ولم یرجع بذلک من شیء، اور کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ صرف وہ شخص اس سے مستثنا ہے جو اپنی جان اور اپنا مال لے کے گیا اور کچھ لے کے واپس نہیں آیا، اللہ کی راہ میں وہیں شہید ہو گیا اور مال بھی اس کا ختم ہو گیا. تو ایسے آدمی کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن باقی کوئی بھی اعمال دیگر دنوں میں اتنے محبوب اللہ کو نہیں ہے جتنا ان دنوں میں اعمال صالحہ. ایسے دوسری روایت میں فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ واحب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سے عظیم یا ان سے افضل ایام کوئی اور نہیں ہے ان 10 دنوں سے کہ جن میں اللہ کو عمل ان سے زیادہ محبوب ہو. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ،
تو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی تکبیر بڑائی بیان کرو، تکبیر پڑھو، تحلیل پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو اور اللہ کی حمد بیان کرو، الحمدللہ پڑھو۔ تو ان ایام میں اللہ کی حمد و ثنا اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اور صحابہ کرام کا معمول تھا کہ پورے 10 دنوں میں ان کے بازار، ان کی محفلیں، ان کی جو ہے آمد و رفت کے راستے، یہ سب جو ہے تکبیر سے معمول رہا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بازار میں چلے جاتے، زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے تو لوگوں کو سن کے یاد آ جاتا تھا یہ تکبیر پڑھنے کے ایام ہیں، تو پورا بازار تکبیر سے گونجنے لگتا تھا، تکبیر پڑھنے لگتے تھے لوگ۔ آج لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی سنت ہے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا جو اختصاص تھا اور مسلمانوں کی جو شناخت تھی، وہ ساری شناختیں گم ہوتی چلی آ رہی ہیں، اس لیے کہ آج دین سے دوری بہت بڑھ چکی ہے۔ دین کی حقیقت کیا ہے، اللہ کو مطلوب کیا ہے، رسول کی تعلیم کیا ہے، قرآن کی دعوت کیا ہے، سنت کا پیغام کیا ہے، ان باتوں سے مسلمانوں کو کوئی واسطہ نہیں رہ گیا ہے۔ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا گھر اچھا ہو، میری جائیداد زیادہ ہو، میرا کاروبار زور شور سے چلے، میرے لڑکے ترقی کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، کوئی انجینئر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، اعلیٰ نوکری حاصل ہو۔ لیکن اس بات کی فکر بہت کم ہے کہ میری اولاد قبر کے عذاب سے محفوظ رہے، میں جہنم کے عذاب سے بچا لیا جاؤں، مرنے کے بعد میرا درجہ بلند رہے، اللہ کے ہاں جنت سے اعلیٰ مقام ملے۔ ان سب باتوں کی فکر ہماری زندگی بہت کم ہے، اس لیے ہم اس حقیقت سے بہت دور ہو چکے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیوں کیا، ہم اس دنیا میں بھیجے کیوں گئے، اور یہ مہلت کتنی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے قیمتی ایام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلوا الخیر ظہرکم، کہ زندگی بھر نیکیاں کرتے ہو۔ یہ بہت قیمتی پیغام، بہت زبردست میسج۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرا سلام کر دیجیے اور میرا پیغام پہنچا دیجیے کہ جنت خالی میدان ہے، یہاں کچھ بنا ہوا نہیں ہے، اس کو بنانا ہے تمہیں۔ اگر باغ لگانا چاہتے ہو، پودے لگانا چاہتے ہو، تو تمہیں دنیا میں پودا لگانا پڑے گا۔ کیسے لگے گا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جب کثرت سے تم اللہ کی یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، تو تمہارے چمن بنیں گے۔ اور تم نے پڑھا لی حدیث میں کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ ویسے نہیں بنتا ہے، نمازوں سے، روزوں سے، تلاوت قرآن سے، ذکر سے اور نیکیاں اور خیر کے کام کرنے سے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے اللہ کے ہاں جنت میں محل بنتا ہے، جنت میں حویلیاں تیار ہوتی ہیں، جنت میں چمکدار بنتے ہیں۔ ایسے نہیں بنتا ہے۔ تو اس جنت کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا اسی لیے ہے کہ اس دنیا کا کام کریں، لیکن اس دنیا کا کام کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، خالی اسی دنیا کام کرتے ہیں۔ اور جب قبر میں بندہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے بہت کالے کالے، نیلی نیلی آنکھوں والے دو زبردست فرشتے آئے ہیں، اور وہ پہلا سوال یہ کرے کہ بتاؤ اپنے رب کے بارے میں کیا جانتے، اپنے دین کے بارے میں کیا جانتے، اپنے نبی کے بارے میں تمہیں کیا پتا ہے؟ زندگی بھر ہم غیر اللہ کی چوکھٹوں سے
اپنی زمینوں کو آباد کیے ہوئے تھے، اپنی زمینوں سے غیر اللہ کی چوکھٹیں آباد کیے ہوئے تھے، غیر اللہ کی دعائی دیتے تھے، ان کو سجدے کرتے تھے، ان کو چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کی ریاضیں اور فاتحہ دیتے تھے، رب کو تو جانتے ہی نہیں تھے۔ آج مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک سے ریٹائر کر دیا۔ ویسے اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام کچھ نہیں رہ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب بھی آپ دیکھو راستے میں کسی کو ٹھوکر لگی تو کہے گا یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا خواجہ مدد، یا غوث مدد، اللہ کا نام زبان پہ آتا ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اپنی زندگی سے اللہ کو نکال دیا ہے، اور توحید جانتے ہیں کہ توحید کیا ہے، تو کیسے جواب نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ حدیث میں آیا ہے جب فرشتہ سوال کرے گا تو جو مومن ہوگا تو مطلب جو توحید پر ہوگا، جس نے نبی کو پہچانا ہوگا، نبی کی سنتوں کو جانا ہوگا، نبی کے طریقے میں چلا ہوگا، تو وہ تو کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو فرشتہ کہے گا ہاں مجھے معلوم تھا کہ تمہارا جواب یہی ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اچھا چلو مجھے ذرا جانے دو، کہاں جاؤ گے بھائی؟ ذرا اپنے گھر والوں کو بتا دوں کہ اب ٹینشن مت لو، میں بہت آرام سے ہوں، بہت اچھی زندگی مجھے مل گئی ہے۔ تو کہا نہیں اب کوئی یہاں سے جا نہیں سکتا ہے، اب آرام سے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، اب تمہارے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن کہا گیا کہ جو منافق ہوگا، یعنی کہ جانتا ہی نہیں ہے اللہ کو، جانتا ہی نہیں رسول کو، تو کیا کہے گا؟ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو جو کرتے ہم نے دیکھا وہی ہم نے بھی کیا، وہی ہم نے بھی کہا۔ لوگ یا رسول اللہ کہتے تھے، ہم نے بھی یا رسول اللہ کہا، لوگ یا خواجہ بلاتے تھے، ہم نے بھی یا خواجہ بلایا، یا غوث بلایا، اللہ کو نہیں بلاتے تھے، ہم نے بھی نہیں بلایا، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسے کرتے تھے۔ تو کہے گا فرشتہ مجھے معلوم تھا تیرا جواب یہی ہوگا، اور اس کے بعد مار پڑے گی، اور قیامت تک عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد میں کوئی فکر ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہا کہ ابو دردہ میں مدینے سے چل کے آپ کے پاس آیا۔ ایک دور تھا کہ لوگ مدینہ جاتے تھے، اور پھر جب سارے صحابہ مختلف علاقوں میں اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، جو چلے گئے گھر بار چھوڑ کے اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی بالادستی قائم کرنے کے لیے، کوئی کوفہ میں، کوئی بصرہ میں، کوئی ایران میں، کوئی سمرقند میں، کوئی قسطنطنیہ میں، تو آپ دیکھیے کہ پورا سب سارے صحابہ بکھرے ہوئے۔ ایک آدمی مدینہ سے چل کے دمشق آتا ہے، سینکڑوں میل کا، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آتا ہے، تاکہ وہ دردہ میں آپ کے پاس کسی دنیاوی غرض سے نہیں آیا، میرا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ سے حدیث رسول سننے کے لیے آیا، حدیث رسول سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ رضی اللہ عنہ فرمایا، ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہیں تو اس کا جنت کا راستہ بننا شروع ہو جاتا ہے، جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اور آج سب سے تھرڈ درجے کی اگر کسی کو ہمیں کسی بات کی فکر ہے تو دین سیکھنے کی، آدمی بوڑھا ہو گیا، مر جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، اور دین کی بنیادیں کیا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے، رسول کی تعلیم کیا ہے، دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ اور آج کے لیے مسلمان بڑے دھڑلے سے کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جے شری رام بولتا ہوں اور میرا دوست اللہ اکبر بولتا ہے، تو ہم دونوں کے دھرم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے میرے گھر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مسلمان کہتا ہے میں مندر میں جا کے پھول بھی چڑھا دیتا ہوں
اور مسجد میں آ کے سجدہ بھی کر لیتا ہوں اور میں بھومی پوجن بھی کر لیتا ہوں، ناریل بھی پھوڑ دیتا ہوں، لیکن میرے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو کیا واقعی ہے یہی دین ہے، یہی اسلام ہے کہ کچھ بھی کرو تمہارے دین میں کوئی فرق نہ پڑے؟ شرک کرو، کفر کرو، اس دنیا میں اللہ کے ساتھ بغاوت، نافرمانی، رسول کے طور طریقوں کو قدموں سے رون ڈالو اور اسلام میں کوئی فرق نہ ہے. تو یاد کہتا ہوں میں آزاد ہوں. نماز پڑھنا پرسنل کام، میں نہیں پڑھتا، میں آزاد ہوں. کیا کرو؟ میں آزاد ہوں، میں گانا سنوں گا، میں آزاد ہوں، میں فلم دیکھوں گا، میں آزاد ہوں، میں سود کھاؤں گا، فائدہ دوں گا. زندگی میں کسی کو کچھ بولنے کا حق نہیں ہے، میں آزاد ہوں. لیکن کیا ایک مسلمان اتنا آزاد ہوتا ہے کہ جو اس کے جی میں آئے کہے، جو اس کے جی میں آئے کرے؟ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ کل امر جاہلیت موضوع تحت قدمی ہاتھین. جتنے جاہلیت کے کام تھے وہ سب میں نے آج اپنے قدموں تلے روز ڈالا، اور جتنے جاہلیت کے خون تھے کہ باپ کا انتقام بیٹا لیتا تھا یا پوتا لیتا تھا، پڑپوتا لیتا تھا، آج سارے خون میں نے رائگاں کر دیے، سب ختم کر دیا. اور یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے. سب سے پہلے میں نے اپنے خاندان کا خون معاف کیا اور ختم کیا. ربیہ ابن حارث کا بیٹا جو بڑی سعد میں دودھ پی رہا تھا اور اس کو حذیر والے نے قتل کر دیا، اور وہ انتقام کا سلسلہ جاری تھا، میں نے آج وہ ختم کر دیا. سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون میں نے ختم کیا، اور فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود ختم کیا. عباس ابن عبد المطلب جو میرے چچا ہیں، میں نے ان کا سود ختم کر دیا. اب کوئی ان کے مال کا سود ادا نہیں کرے گا. اور جتنی بھی جاہلیت کی رسمیں تھی آج سب میں نے اپنے قدموں سے رون ڈالا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی پیغام دیا اپنے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ حجینا مخالف لحدیثہم، کہ ہمارا طریقہ جاہلوں کے طریقے، کافروں کے طریقے، مشرکوں کے طریقے سے الگ ہے. اور آپ نے بہت ساری باتیں حج کے موقع پر کافروں کی مخالفت کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ اب کافروں کا عقیدہ بھی چلے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرک نجس ہوتا ہے. ایک مسلمان کے کندھے میں ہاتھ رکھ کے کہے کہ اللہ اکبر بولے میں جے شری رام بولوں، یہ اسلام میں چلے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے. اور اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے. اور آج کے بعد کوئی ننگا آدمی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، بند ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گا اس کا حج نہیں ہوگا. انصاری لوگ مدینہ کے حج کرنے آتے تھے تو صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے. منات کے پجاریوں کے لیے یہ لازم تھا کہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں چلے گا، صفا مروہ کی سعی لازم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، اور قریشی لوگ مزدلفہ کے آگے نہیں جاتے حج کے موقع پر، وہیں رک جاتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم خمس ہیں، بیت اللہ کے جو مجاور ہیں اس کے ترقی ہے، اور ہم لوگ حرم کے باہر جانے والے نہیں. اللہ کے نبی کی مخالفت. قریش کے لوگ منتظر تھے یہ بھی قریشی ہیں اور مزدلفہ کے آگے لے جائے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ بھی جانے قیام کیا، وقوف کیا جہاں پر ساری امت کے لیے حکم ہوا ہے کہ وہاں جا کے وقوف کر. کتنی مخالفت ہے. اور حج کے مہینے میں عمرہ کرنے کو
عرب کے لوگ انتہائی بڑا گناہ سمجھتے ہیں کہ حج کے مہینے میں عمرہ نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا کہ سب لوگ جو قربانی کا جانور نہیں لائے وہ احرام کھول کے حلال ہو جاؤ، یعنی عمرہ کر لو، اپنے حج کو عمرہ میں بدل دو. یہی حج کے تمتع ہے کہ آدمی جاتا پہلے عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے، پھر بعد میں 8ویں ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھتا ہے. تو کتنی مخالفتیں آپ نے کی. یہ پیغام ہے کہ ہمارا عقیدہ الگ، ہمارا اخلاق الگ، ہمارا کلچر الگ، ہماری تہذیب الگ، اور یہ نہیں چلے گا کہ مشرکوں جیسا طریقہ اختیار کرو، مشرکوں جیسا چہرہ بناؤ، مشرکوں جیسا عقیدہ رکھو، مشرکوں جیسا عمل کرو. یہ نہیں چلنے والا. یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کی. ابراہیم حنیف تمہارے حیثیت کیا نمونہ ہے ابراہیم السلام کی زندگی میں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، اس لفظ پہ غور کیجیے. ابراہیم خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ کو اللہ نے آزمایا. موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا. انسانوں کے بعد آدم علیہ السلام کو آزمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو آزمایا. کوئی کہتا ہے دیکھو پگلا جا رہا ہے، دیوانہ ہے، مجنو ہے، باولے اگر باہر نہیں آیا تو پتھروں سے مارا جائے گا. ایسی بے عزتی ہے بھرے بازار میں جو اللہ کے سب سے پہلے رسول، سب سے پہلے رسول ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ جب خلقت پریشان ہو کے آدم علیہ السلام کے بعد جائے گی کہ سفارش کر دیجیے تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے، تو کہیں گے نہیں، میں تو خود اپنے بارے میں پریشان ہوں. سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے، لیکن اتنی باتیں سننی پڑی، اتنی فتح سننی پڑی، کون سے پنگا لینا پڑا ان کو. اور کون نبی ایسا آیا، کون رسول ایسا آیا جو بڑی آسانی سے دعوت و تبلیغ کا کام کر کے نکل گیا. ہر ایک کی آزمائی. اللہ نے دنیا بنائی اسی لیے کہ اپنے بندوں کو آزمائے. اور آزمائش کبھی مالداری سے ہوتی ہے، کبھی غریبی سے ہوتی ہے، کبھی صحت و تندرستی سے ہوتی ہے، کبھی بیماری سے ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام کو بہت تکلیفوں سے گزارنے کے بعد وزیر بنایا گیا مصر کا. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی گئی، لیکن وہ بھی آزمائش سے خالی نہیں رہے. اور ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت دولت دینے کے بعد پوری دولت چھین لی اور ان کو ایسی بیماری مبتلا کر دیا کہ 18 سال بیماری مبتلا رہے اور صبر کیا. یہ ساری باتیں یہ کیا پیغام. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آزمایا. کن باتوں سے ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے؟ کیا خالی کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے چھری جلا دی گردن پہ؟ نہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی اللہ نے آزمایا. اللہ نے کہا کہ داڑھی مونچھیں کترو، بغل کے بال نکالو، نیچے کے بال نکالو، ختنہ کرو. یہ سب بھی اللہ کی آزمائش کا حصہ ہے. آدمی سوچتا میں آواز ہوں پلیز روز کروں. اللہ کے پہلے امتحان میں فیل ہو گیا اور اللہ کے ڈنڈے کا مستحق ہو گیا. درمنڈا اعلان کر رہا ہے کہ مجھے اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، رسول کی سنت سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہر وقت اعلان کرتا رہتا ہے. دیکھ لو کوئی ایک نبی، کوئی ایک صحابی، کوئی ایک اللہ کا ولی درمنڈا تھا یا داڑھی ایسی کٹواتا تھا جیسے تم کٹا کے جو ہے وہ اپنی اسٹائل بناتے ہو ناچنے گانے بجانے والوں.
یا کوئی رسول بے نمازی تھا، فجر کے وقت سوتا رہتا تھا؟ نمازوں سے آزمائے اور تاکہ سب کو توحید کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں توحید کی دعوت دی، اپنے باپ سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ بابا جان، ابا جان، ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو۔ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرنا شیطان کی عبادت کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا میسج تھا۔ باپ نے کہا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم میرے باپ دادا کا دین چھوڑ دیتے، اگر باہر نہیں آئے تو میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا۔ معاشرے سے اختلاف کیا، کتنا بڑا اختلاف، بادشاہ وقت سے مناظرہ کیا اور سب نے مل کے یہ کہا کہ ابراہیم اس معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا ہے، اس کی زندگی چینج ہو۔ ساری دنیا اس زمانے کی مل کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیتی ہے، لیکن کائنات کا جو مالک ہے، جو ابراہیم کا رب ہے، محافظ ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دنیا کی ساری طاقت مل کے بھی، اور یہی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو دیا تھا کہ جان لے لو سے کہ اگر ساری دنیا مل کے تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لکھ دیا ہے۔ اور یہی ایمان، یہی یقین اللہ تعالیٰ فرمایا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، کہ آگ سلامتی بن جا، خندق بن جا ابراہیم پہ۔ ابراہیم علیہ السلام پورے اترے تو دنیا میں اللہ نے حفاظت کی، لیکن اسی پہ بات نہیں آئے، اتنی مشکل میں پڑے کہ آپ کو اپنا گھر بار چھوڑ کے آخر ہجرت کرنا پڑا، کنعان چھوڑ کے آپ ملک شام کی طرف چلے، مصر گئے آپ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو لے جاؤ، اپنے بیوی کو، سب سے پیارے بچے کو جو پہلا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، لے جاؤ اور ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ درخت ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ پرندے وہاں آتے ہیں، لے جاؤ، چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کھجوروں کا تھیلا، پانی کی چھاگل رکھ کے چلے، بیوی پیچھے پیچھے جا رہی، کہاں چھوڑ کے جا رہے؟ اچھا یہ تو بتا دو کہ کیا اللہ نے حکم دیا؟ ہاں اللہ نے حکم دیا، تب اللہ کی بندی ایمان و یقین کا پہاڑ تھی، کہتی ادھر نہیں رہنا اللہ، تب اللہ ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اما حاجرہ کی کھجور کی تھیلی ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا، اللہ چاہتا تو جنت سے انگور بھیج دیتا، سیب بھیج دیتا اور شہد کی نہریں جاری کر دیتا، پانی کا کنواں جاری کر دیتا، ایسے ہی، لیکن نہیں۔ اللہ کی سنت کو سمجھو، جب اما حاجرہ میں آج جب آدمی حاجی جاتا ہے اور صفا سے مروہ تک کا 7 چکر کھانے کعبہ کے طواف کے بعد لگاتا ہے تو بڑے بڑے جوانوں کے دانتوں تلے پسینہ آ جاتا ہے، سر سے پاؤں تک مشکل ہی مشکل ہو جاتی ہے، اور بوڑھے لوگوں کا اور عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے جو وہاں جاتے ہیں، وہ دیکھتے جبکہ آج سنگ مرمر کی سیلیں بنی ہوئی ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے، جگہ جگہ پانی کے پیالے رکھے ہوئے ہیں، نل لگا ہوا ہے۔ آپ سوچو اتنی آسانی میں بھی انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، دور کا تصور کرو کہ سر پہ کوئی سائبان نہیں، آسمان آگ برسا رہا ہے، زمین آگ اگل رہی ہے، اوپر کھاول پہاڑیاں ہیں، اور ایک عورت کے پائے نازک ہیں، جب اسی پہاڑی سے وہ عورت دوڑتی ہے اور جی جان لگا کے دوڑتی ہے،
سبز سے سبز تک آج نشان بنا ہوا ہے. 7 چکر لگانے کے بعد جب کچھ نہیں ملتا ہے تب اللہ تعالیٰ زمزم کا کنواں نکالتا ہے. ایسے نہیں نکال دیا. یہ کیا پیغام، یہ کیا میسج ہے؟ یہ دنیا عمل کی ہے، یہ دنیا امتحان کی ہے. امتحان دیے بغیر اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے. اور امتحان کیا ہے؟ امتحان تو یہی ہے کہ فجر کے وقت مسجد میں آؤ، قرآن کی تلاوت کرو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، اللہ کے لیے اپنی جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ. خالی گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی دعویٰ کرتا رہے. اللہ نے اس دعوے کو ریجیکٹ کر دیا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نادان لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں یہودی اور کرسچن کے سوا کوئی نہیں جائے. اللہ فرماتا ہے یہ خالی کی تمنائیں اور آرزویں، یہ خالی شاعری ہے. اس شاعری کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. خود ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لے آؤ. ہے تمہارے پاس کوئی دلیل؟ اور اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو. ابراہیم علیہ السلام نے جان لگائی، مال لگایا، توحید کے لیے دعوت و تبلیغ کی، ساری دنیا سے جھگڑا موڑ لیا، اپنا گھر بار چھوڑ لیا. اور جب اللہ نے جو جو بھی کام کہا، اللہ نے کہا خانہ کعبہ بناؤ. باپ بیٹے نے طلحہ دونوں نے مل کے خانہ کعبہ بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹے قربانی کرو. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل دونوں تیار ہو گئے اور قربانی کی، اور اللہ نے اس کے لیے نشانی بنا دی. تمام اہل ایمان کے لیے لازم ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر اللہ کے نبی فرمایا کہ من استطاع ولم يضحي فلا يقربن مصلى، جس کے بعد طاقت اور قربانی نہیں کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. کیا پیغام تھا ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی زندگی کا؟ اللہ نے بتایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فرمایا کہ اے ایمان والو، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ بنائی گئی ابراہیم علیہ السلام. لیکن آج ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ کوئی ناچنے والا، کوئی گانے والی، اور کوئی فٹ بال کھیلنے والا، کوئی کرکٹ کھیلنے والا، کوئی یہودی ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی کافر ہے. یہ ہمارے آئیڈیل، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ان سے آج ہم مرعوب ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی زندگی کے وہی نمونہ. کیا ہے وہ نمونہ؟ کہا انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف اعلان کر دیا کہ تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان سے بیزار، ہم ان سے بری ہیں. اور یہ اعلان ضروری ہے. جب تک بندہ یہ اعلان نہ کرے تب تک اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ایمان ایکسپٹیبل نہیں. یہ لازم ہے یہ کہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی ہم پوجا نہیں کرتے. جو تمہارا کلچر ہے وہ ہمارا کلچر نہیں ہے، جو تمہاری تہذیب ہے وہ ہماری تہذیب نہیں ہے. تمہاری شناخت الگ ہے، ہماری شناخت الگ ہے. ہم اپنی شناخت کے ساتھ جینے پہ اشراف کرتے ہیں. گردن کر جائے تو کر جائے، ہم اپنی شناخت چھوڑنے والے نہیں. ہم بڑی ہیں، بیدار ہیں تم سے بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو. اور سن لو، ہم تمہارے منکر ہیں،
تمہاری کوئی بات ہمیں تسلیم نہیں ہے، جو بھی باطل اور ناحق چیزیں ہیں ہم سب کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہماری تمہاری دشمنی اور نفرت یہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ تم تنہا اللہ پہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کسی نے ظلم کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بکری ذبح ہوئی تو آپ نے گھر میں آتے ہی پوچھا حدیثم نے جانب یہودی، کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت بھیج دیا؟ کہا کہ آپ اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثنی، کہ جبریل برابر مجھے وصیت و نصیحت کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا کہ پڑوسی کو حقدار نہ بنا دیا جائے جائیداد و پراپرٹی کا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، مسلمان کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا، لیکن دوستی میں اپنا دین چھوڑ دے، اپنا عقیدہ چھوڑ دے، اپنا اخلاق چھوڑ دے، یہ اللہ کو ایکسیپٹیبل نہیں چلے گا۔ یہ اس بات کو مسلمانوں کو گرہ سے باندھنا پڑے گا، اور اسی میں ان کی عزت ہے، اسی میں ان کا کمال ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کو دلوں کا ایمان اور تقویٰ اور اعمال صالحہ ہی مطلوب ہے۔ ایک آدمی لاکھ نعرے لگاتا رہے، نعرے تکبیر بولتا رہے، نعرے رسالت پکارتا رہے، گلا پھاڑ لے، اپنا سینہ چاک کر لے، لیکن اللہ کے آگے کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ ایک آدمی شرک کر رہا ہے، غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے، منتیں مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، حاجت دعا مشکل کشا سمجھتا ہے، 5 لاکھ کا بکرا اگر ذبح کرے گا تو 1 پیسے کا بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا، ایک دم نیچے چھو جائے اللہ تعالیٰ کیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں سارے شادی داروں میں سب سے بے نیاز ہوں، میں شرک کو بھی، شرک کرنے والے مشرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، کہ ہم ان کے عمل کی طرف بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے لیکن سب کو اڑتی ہوئی ریت کی مانند کر دیں، نہیں، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کو تقویٰ مطلوب ہے، ایمان اور توحید۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور چھوٹی بڑی بات ہر چیز کا اہتمام ہے۔ آپ سوچو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ کیسے عمل کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو قربانی کرنا ہو وہ اپنے بال بھی نہ کاٹے اور ناخن بھی نہ نکالے، یہ بھی آزمائش، یہ بھی امتحان، یہ بھی ادب ہے، یہ بھی اخلاق ہے۔ تو پتہ چلا اسلام میں چھوٹی بڑی بات ہر چیز کی ہے، ہر چیز میں سنت دیکھنا ہے، ہر چیز میں نبی کی تعلیم دیکھنا ہے۔ اور کیا ہوا؟ صحابہ نے بتایا کہ نبی کا معمول تھا کہ جب عید کے لیے نکلتے تھے، عید الفطر کے لیے، تو کچھ کھا کے نکلتے تھے، لیکن بقرعید میں، عید الاضحیٰ میں جب عید کی نماز پڑھ کے جاتے تھے، اپنی قربانی کرتے تھے تب کھاتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ عید سے پہلے قربانی کر دے اس کی قربانی نہیں، عید کے بعد ہی قربانی ہوگی۔ کوئی سوچے گا رات ہی میں دعا کر لیتے ہیں، فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے، تو نہیں چلے گا۔
ناٹ ایکسیپٹیبل. اللہ کے نبی نے فرمایا جو عام گوشت ہے کھانے والا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عید کے بعد قربانی کرے اس کا گوشت کھایا، خود بھی کھائے، دوسروں کو کھلائے، مسلم کو دے، غیر مسلم کو دے، کسی کو بھی دے، نو پرابلم. لوگ کہتے قربانی کا گوشت کھانے کھلانے میں اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، سب کو کھلاؤ، اور اس کا چمڑا بھی خود یوز کرو، اپنے لیے بھی یوز کر سکتے، اپنے گھر میں ہاتھ کو بیچ نہیں سکتے. من با جلد اضحیتی فلا اضحیت لہ، جس نے اپنی قربانی کا چمڑا بیچ دیا اسے قربانی نہیں. لیکن چمڑا آدمی اپنے گھر میں بچھائے، بیگ بنا لے، ٹوپی بنا لے، جیکٹ بنا لے، کوئی حرج نہیں. چاہے تو کسی کو لے لے، چاہے مومن کو لے لے، چاہے کافر کو لے لے، کوئی فرق نہیں. آدمی دے سکتا ہے، جو بھی انسان ہے اس کو کھلانے پلانے گفٹ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور جو لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں، ایسے مسلمانوں کو مشورہ دینے والے بہت سارے ہیں، الٹے سیدھے کام. کچھ لوگ کہتے ہیں چمڑے کو دفن کر دو، بیچو مت. یہ مردہ دفن کرنے کی جگہ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. اور کہتے ہیں چمڑا دفن کر دو. کون چمڑا دفن کرے گا؟ کہاں دفن کرنے جاؤ گے؟ تو کیا ہوگا؟ کچرے کے ڈھیر میں پھینک دو. اگلے سال میونسپلٹی والے کہیں گے کہ خبردار، اپنے گھر میں بکرا لا کے بھی دبا نہیں کر سکتے ہو، سب لوگ جاؤ وہیں پر. وہ مسئلہ جو بنایا گیا وہی دبا، وہ جو راستہ وہ بھی بند ہو جائے گا. اور مال کو ضائع کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں. کیا آپ کسی کے لیے، یہ تو انہیں لوگ کا حال ہو گیا کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں تو اپنے اوپر تیل چھڑک کے مر جائے. ان کو کیا فرق پڑے گا؟ تم مر جاؤ جاؤ جی جاؤ. اور اس بات سنو، 1 لاکھ بکریوں کے ممیانے سے کسائی سے کچھ فرق نہیں پڑتا. 1 لاکھ بکریاں اگر چلائیں تو کسائی کو کوئی فرق پڑے گا؟ ایک شیر دہاڑے تو شکاریوں کے دل نہیں جاتے. بکریاں مت بنو، بکریاں بنو گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا. یہ سب بکریاں بننے والی باتیں. وہ کام کرو جو شعور کے ہیں، جو ہوش کے ہیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لو. اس میں بہت ساری ہمارے اسوے ہیں. میرے بھائیوں باتیں بہت ساری ہیں، لیکن کیا ہے، خطبے کا وقت الحمدللہ مختصر ہوتا ہے، اس میں جو باتیں آ جاتی ہیں اسی میں انشاءاللہ خیر و برکت ہے. لیکن آج مسلمانوں کو بصیرت کی ضرورت، ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو سوجھ بوجھ رکھنے والے. آج جذبات کی ضرورت نہیں، آج شورا بیانی اور گرم جوش تقریروں کی ضرورت نہیں ہے. آج امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ ان کے لیے صحیح راہ عمل تلاش کی جائے اور صحیح راہ عمل کو بتائی جائے. اس لیے کہ جذباتیت سطحیت ان کو برباد کر لے گی. آپ نے دیکھا کتنے جلسے ہوئے، کتنے نعرے لگائے گئے، کتنی شورا بیانیاں ہوئی. حکومت نے ایک ہی چھٹکے میں بل پاس کر دیا اور 3 طلاق ختم ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہو کیا کیا آپ نے؟ آپ کے جلسوں کا کوئی فائدہ ہوا؟ جلسے کرنے سے، تقریریں کرنے سے کام نہیں بننے والا ہے. عمل، سوجھ بوجھ، وہ طریقہ اور سنت کی رہنمائی چھوڑ کے ہم نے اپنے آپ سے، اپنے پاؤں سے کلہاڑی ماری. اور میرے بھائی ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کروں گا، بہت امپورٹنٹ حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک جگہ 80 آدمی تھے، اس سب قریشی تھے اور اتنے خوبصورت تھے کہ ان سے خوبصورت میں آج تک جو دیکھا نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا معاشر قریش انتم اہل هذا الامر، اے قریشیو تم ہی حکومت کے بادشاہ اور خلیفہ ہو، یہ حکومت تمہاری ہوگی ما لم تعصوا اللہ، جب تک تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے تم ہی حاکم رہو. سینکڑوں سال قریشیوں نے حکومت کی. اس امت مسلمہ کے حاکم قریشی تھے، جیسے کہ اللہ نے وعدہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تو بھائی تعصوا اللہ
یبعث علیکم من یلہاکم کما یلہا ھذا القبیب لقبیب فی یدہ، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تازہ ڈنڈا تھا، کہا کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو بھیج دے گا جو تم کو ایسے ادھیڑ کے رکھ دیں گے جیسے دیکھو اس ڈنڈے کی چھال میں ادھیڑ رہا، آپ نے ڈنڈے کی چھال نکال دی اور وہ سفید کتنا نکل آیا، تو ایسے اللہ تمہارے اوپر آدمیوں کو بھیجے گا جو تم کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے۔ اور اسی آج امت کی یہ پرابلم یہی ہے، دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی مسلمانوں کا پار بھی دیکھا نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان تو اپنے عقیدے سے مار کھاتا ہے، مسلمان اپنے عمل سے مار کھاتا ہے، مسلمان اپنے اخلاق سے اور آپس کے جھگڑے سے مار کھاتا ہے۔ اگر وہی قرآن، وہی سنت، وہی عقیدہ، وہی توحید آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو ہلا نہیں سکتی، اور یہی آج کا کام ہے۔ اسی کے لیے لوٹنا دنیا کا سب سے بڑا کام ہے مسلمانوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھتا فرمائے، جب تک ہم دیے ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ اس رسول کی محبت کر دیے تو ہمارا خاتمہ ہو، ایمان کا خاتمہ ہو، اللہ اس رسول کی محبت کا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم دمر ديارهم ومزق جماعهم وخرج بنيانهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد من القوم المجرمين۔ عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى الصلاة۔